مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. والے محمد تو صدقے میں جاں، کلی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. لایا بدواں نو سینے کمال ہویا، لایا بدواں نو سینے کمال ہویا. کوئی حبشی تے حضرت بلال ہویا. آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. کوچیانو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے دیکھ دے رہ گئے. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. انشاءاللہ ابھی ایسا ہے کہ چونکہ بہت سے احباب نے کل جاب پہ بھی جانا ہے اور انگریزی میں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ ہیں حضور انگریزی میں کریں. یہ سارے سمجھتے ہیں پاکستانی اپنا سب کو راما بھائی یہ مول ہیرے لے کر آئے آپ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مول یہ ہے یہ مول ہیرے جو انہوں نے پڑھا ہے نا. بسم اللہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کچھ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. ذکر ہو گیا، اب فکر کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی آواز ذرا شاہ صاحب حافظ صاحب تھوڑا سا سوچ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ میں گزارش ہے کہ میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ سے انگریزی سننا چاہتے ہیں وہ میری سن لیں گے، میرے طالب علم میں سن لیں گے. پہلے کہہ دیں بچوں کی زبان انگلش ہے، یہ سب پاکستانی کو انگلش آتی ہے. سب بولتے ہیں. میں نے کیا ہے اس ملک میں اگر یہ انگریزی
مرزا صاحب ویسے چھوڑو ڈاکٹر صاحب جس طرح کرتے کر دو جناب اچھے سے رحم کرو تھوڑی سی پنجابی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم. معزز حاضرین، معزز سامعین، جملہ مہمانان گرامی اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تصدق ہے کہ ہم آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں اس محفل ذکر و فکر میں حاضر ہیں. یہ محفل ذکر و فکر ہے. ذکر سن لیا اور ذکر ہو گیا، اب کچھ فکر کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری رات ذکر کرتے رہیں اور فکر کی بات ہی نہ کریں تو پھر آپ کا سارا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول تو ضرور ہوگا مگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گا کہ جہاں سے پھر آپ کے لیے طریقت کے منازل کھل جائیں. تو طریقت کے دروازے کو اگر کھولنا چاہتے ہیں تو پھر فکر کو بھی ساتھ شامل کرنا ضروری ہے. ایک مختصر بات عرض کروں گا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اسلام کے اندر اور بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے. اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، خلفائے راشدین میں سے سب شہید ہوئے. الغرض تاریخ اسلامی شہادتوں سے بھری پڑی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جو تذکرہ، جو ذکر، جو اظہار شہادت امام حسین کا جس انداز سے کیا جاتا ہے دنیا میں، جو چرچا اس شہادت کا کیا جاتا ہے، دوسری شہادتوں کا چرچا اس انداز میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا انفرادیت ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاص بات ہے کہ اس شہادت کا تذکرہ لوگ بڑے زور و شوروں سے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بے شمار وجوہات اور حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، مگر ایک نیا نقطہ جو ہے میں آج عرض کرنا چاہوں گا جو بہت کم لوگوں نے اس کو بیان کیا. اس لیے نہیں کہ ان کے علم میں نہ تھا، اس لیے کہ اس دور کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ دور کے حالات نہیں تھے. آج کے دور کے حالات کے مطابق میں عرض کرنا چاہوں گا ایک نقطہ کہ حضرت امام حسین کی شہادت کو وہ مقام کیوں ملا؟ وہ مقام اس لیے ملا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے لوگ دیگر شہید ہوئے ان میں ان کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، خون ریزیاں کرنے والے، زخمی لہو لہان کرنے والے، وہ سب کافر لوگ تھے، وہ سب کفر کے علم بردار تھے، وہ نام کفر کا لیتے تھے، کافروں کے لشکروں میں ہوتے تھے اور کافر لوگ ہوتے تھے جو مسلمانوں کو شہید کیا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس لیے بھی منفرد ہے کہ آپ کی شہادت کافروں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، آپ کی شہادت ان لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوئی جو شرک کیا کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکا کرتے تھے. حضرت امام حسین کی شہادت ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا کرتے تھے، توحید کا نام بھی لیتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں بھی کرتے تھے اور اللہ کے حضور اپنے ماتھوں کو ٹیکا بھی کرتے تھے. حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے نام اسلام کا لیتے تھے. یزیدی لشکر نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں. حتیٰ کہ تاریخ سیر، تاریخ کتب میں آتا ہے کہ جب کربلا کا میدان بپا ہوا تو میدان کربلا میں جہاں حضرت امام حسین کا قافلہ نماز کے وقت اپنی نماز پڑھتے اسی طرح یزیدی لشکر ان کے ہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اذان کہا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لینے والے تھے، وہ بھی نام اللہ کا لیتے تھے، یہاں بھی نام اللہ کا لیا جاتا تھا. وجہ یہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے تذکرے کی کہ یہاں شہید کیا گیا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے جو نام اسلام کا لیتے تھے. یہ وجہ ہے. آج کے دور میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو اسلام کے نام پر قتل و غارت گری کریں گے. میں اب اس کی مزید تشریح نہیں کروں گا، مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے
کہ وہ لوگ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے، مگر وہ دوزخی اور جہنمی اور جہنم کے نچلے گھڑے میں جانے والے لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عبادت تھی، ان کے پاس اخلاق ہوگا، عبادات ہوں گی، مگر اگر کسی شے کی کمی ہوگی تو وہ ہے محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ امام حسین کون تھے؟ امام حسین کی طرف نظر دہرائیں کہ یہ کون سے بندے تھے، کون سا فرد تھا؟ یہ وہ فرد ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہ، کہ جو اس سے بغض رکھے گا، جو اس سے عداوت رکھے گا، اس سے دشمنی رکھے گا حسین سے اور حسن و حسین سے، فقد ابغضنی، وہ مجھ سے بغض کرے گا، اور من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جو مجھ سے بغض کرے گا، دشمنی کرے گا، اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ ہے براہ راست۔ تو اندازہ کریں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین وہ جوان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے، سجدے میں ہوتے، اور امام حسین بچے تھے جب، تو بچے جب بچپن کے اندر امام حسین حضور علیہ السلام کے کمر پر چڑھ جاتے، حضور سجدے میں ہوتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدے کو طویل فرما دیتے، طویل لمبا فرما دیتے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، یاد رکھیں یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، اس لیے کہ اگر اللہ کی عبادت کی بات ہوتی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی اللہ کی عبادت تھا، اٹھنا بھی اللہ کی عبادت تھا، بولنا کلام کرنا بھی اللہ کی عبادت تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ ہی کی عبادت تھا۔ عبادت وہ جو لمبی سجدہ ہوتا تھا، طویل سجدہ، وہ عبادت کی غرض سے نہیں ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اگر میں سجدے سے اٹھ گیا، ممکن ہے بچہ حسین گر جائے اور پھر اسے چوٹ آ جائے، اسے تکلیف مل جائے، اسے کوئی تکلیف اذیت پہنچ جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمولی سی سجدہ کتنی بلند، 1/2 میٹر شاید 2-3 فٹ بلندی پر ہی ہوتا ہے نا سجدہ۔ اگر انسان اٹھ جائے تو کندھے 2-3 فٹ بلندی پر ہوتے ہیں، اگر وہاں سے بچہ 2-3 سال کا گر جائے تو اسے کیا معمولی سی چوٹ آئے گی، اس کے زخمی تو ہوگا نہیں، معمولی سی چوٹ آئے گی۔ مگر اتنی معمولی سی چوٹ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کی برداشت نہ تھی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور جب جمعہ پر خطاب فرماتے لوگوں کو قال اللہ کی باتیں سناتے، اگر امام حسین چل کر گزرتے تو آقا دو جہاں اپنے خطبے کو روک دیتے، اور حضور علیہ السلام بعض دفعہ منبر رسول سے نیچے آ کر امام حسین کو گود میں لے جا کر پھر اوپر چلے جاتے۔ یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اندازہ کریں کہ یہ امام حسین ہے۔ اور پھر عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا تعلق کیا تھا، کہ صحابہ کرام کا تعلق، حضور علیہ السلام کا تعلق جب دیکھا امام حسین کے ساتھ، صاف ظاہر ہے دیکھنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں کا تعلق حسین سے ہے۔ یہ حسین نہ صرف یہ کہ حسین حضور کا نواسے ہیں، بلکہ حضور کے محبوب بھی ہیں، حضور کے محبوب بھی ہیں۔ ہمارے محبوب مصطفیٰ ہیں، ہم محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ سیر کتب میں اتھینٹک مستند بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین کے ساتھ کسی بات پر لڑ پڑے، بچے تھے، جوان تھے، دونوں بچپن میں تھے، تو لڑ پڑے۔ تو حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ کو کہہ دیا کہ اے عبداللہ ہم سے کیا جھگڑتے ہو، تم لوگ تو ہمارے خادم ہو، تم تو ہمارے نوکر ہو، غلام ہو۔ اس لیے کہا تھا کہ آپ کے حضرت عمر فاروق، بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کی؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے آپ کو فرماتے کننا نحن عبدہ و خادمہ، حضور کے بارے میں کہ ہم حضور کے عبد ہوتے تھے، ہم غلام ہوتے تھے، حضور کے خادم ہوتے تھے۔ تو اس مناسبت سے حضرت امام حسین بچے تھے، کہہ دیا کہ آپ ہم سے کیوں جھگڑتے ہیں، آپ تو ہمارے نوکر ہیں۔ حضرت عبداللہ نے یہ بات سنی، بچے تھے، ان سے رہا نہ گیا، سوچا کہ باپ میرا، والد میرے وہ وقت کے خلیفہ ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں۔ گھر چلے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس اور عرض کرنے لگے ابا جان مجھے آج حسین نے یہ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بیٹے عبداللہ کیا یہی بات کہی ہے، کوئی اور بات تو نہیں؟ یہی بات فرمایا، ہاں یہی بات کی۔ چلتے ہیں علی بھائی کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچے،
وہاں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر آئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی علی اپنے بچوں صاحبزادگان کو تو لے کر آئے. صاحبزادگان جب آئے تو امام حسین سے براہ راست حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ بیٹے حسین کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں. حضرت امام حسین وہ تھے جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی, جن کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی تھی, حضرت مولا کائنات نے کی تھی. ان سے جھوٹ بولا نہ گیا اور کہا کہ ہاں چچا عمر ہم نے یہ بات کہی تھی. حضرت عمر فاروق نے اس وقت کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا تو گواہ بن جا اللہ کہ انہوں نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے. ساتھ کہا بھائی علی خدا کے لیے کسی رکے پر کسی کاغذ پر یہ لکھ لیں کہ ہاں ہم عمر کو اور عمر کے اہل و عیال کو اپنی غلامی اور اپنی خادمیت میں قبول کرتے ہیں, خدام میں قبول کرتے ہیں. پوچھا کہ اے عمر کرو گے کیا اس رکے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں, وصیت کر جاؤں گا, جب میں مر جاؤں تو پھر میرے لحد میں دفن کرتے وقت میرے جسم کے ساتھ جب کفن ہوگا تو کفن پر یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو, تاکہ جب فرشتے آئیں تو 3 سوال کریں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں کہوں کہ مجھ سے سوال مت کرو, بس ایک چٹھی ہے میرے پاس, ایک رکا ہے, اس پر جو لکھا بس اسے پڑھ لو, تاکہ جب وہ فرشتے پڑھیں کہ یہ تو خادم ہے اہل بیت کا, غلام ہے اہل بیت کا, فرشتے سمجھ جائیں یہ تو جنتی ہے, جنتی ہے. اس سے اور کیا پوچھنا, دین کیا پوچھنا, بھئی رب کا کیا پوچھنا. جب یہ اہل بیت ہی کا خادم ہے تو صاف ظاہر ہے ان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے, مصطفیٰ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین. تو یہ شہید ہوئے, ان کو شہید کرنے والے یاد رکھیں وہ لوگ تھے جو اسلام کا نام لیتے تھے, نعرے سارے اسلام کے تھے. اسی لیے آج کے دور میں بھی پیغام یہ دینا چاہوں گا, آخری بات عرض کرتے ہیں, آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, ایسے لوگ ملیں گے, ٹولے ملیں گے جو آپ کو دین کی دعوت دیں گے, اللہ کا نام لیں گے, نمازوں کی طرف لے کر آئیں گے, آپ کو اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے. مگر یاد رکھیں, خبردار رہیں, اس لیے کہ صرف اللہ کا نام لینا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ انسان جنتی ہے, حق پر ہے. اللہ کا نام تو وہ لشکر یزید بھی لیتا تھا. حضور نے خود فرمایا یاتون زمان, ایک زمانہ آئے گا, یجتمعون فی المساجد کثیرا, لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں میں جمع ہوں گے. اور لوگ مسجدوں میں کیوں جمع ہوتے ہیں بابا؟ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ لوگ جمع ہوں گے کثرت کے ساتھ مسجدوں میں. فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ, خدا کی عزت کی قسم ان میں سے ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا. کثرت میں لوگ مسجدوں میں ہوں گے. صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا بات فرما دیا آقا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں ہوں گے؟ اگر بازاروں میں کہا جاتا سمجھ میں آ جاتی بات, اگر گرجا گھروں میں کہا جاتا سمجھ میں آ جاتی بات, اگر کہیں اور کہا جاتا بات سمجھ میں آ جاتی. مگر آقا مسجدوں میں ہوں گے اور پھر بھی مومن نہیں ہوں گے, یا آقا بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کا نام لیں گے, عبادت کریں گے, سب کچھ کریں گے, مگر ان کے دل اللہ کے رسول کے ادب سے خالی ہوں گے, ان کے دل اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہوں گے, تعظیم سے خالی ہوں گے, ادب سے خالی ہوں گے. دوستو آج بھی بعض لوگ دین کا نام لینے والے ہیں, دین اللہ کا نام لیں گے, آپ کو تبلیغ کی طرف, نماز کی طرف, روزے کی طرف, حج کی طرف, عبادات کی طرف, اخلاقیات کی طرف دعوت دیں گے. لوگوں معیار کیا ہے اس حق ہونے کا؟ کیا اللہ کا نام لینا معیار ہے, حق ہے؟ نہیں, ورنہ وہ لوگ بھی حق پر ہوتے. اگر اللہ کا نام لینا ہی معیار ہے حق ہونے کا تو وہ لوگ بھی اللہ کا نام لیتے تھے. اگر عبادت کرنا, ساری رات نوافل پڑھنا حق معیار ہے حق ہونے کا تو وہ لوگ بھی ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنا یہ معیار ہے, قرآن کی تلاوت کرنا معیار ہے, تو پھر وہ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں معیار کیا ہے حق ہونے کا؟ کیسے پتا چلے گا کہ انسان حق پر ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے بتا دیا, اور میدان کربلا سے یہ پیغام آتا ہے کہ لوگوں پیغام کربلا یہ ہے کہ اگر دین کی دعوت دے تو پہلے دیکھ لو کہ اس کے اندر تعظیم رسول بھی ہے یا نہیں ہے, ادب رسول بھی ہے یا نہیں ہے, محبت رسول ہے بھی یا نہیں ہے. اگر محبت رسول ہے, تعظیم رسول ہے, ادب رسول ہے تو سمجھ لو وہ حق پر ہے. اور اگر یہ نہیں باقی سب کچھ ہو تو سمجھ لو سب باطل ہے, سب باطل ہے, سب باطل ہے. یہی پیغام ہے کربلا کا.
اور کوئی پیغام نہیں. بڑے اور پیغامات ہوں گے مگر آج کے دور میں آئرلینڈ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا کے لیے کہ لوگ معیار حق کو پہچانے. آج کے دور میں یہاں صرف آ کر حضور کی نعت سن لی، ذکر کی بات کر لی کافی نہیں ہے، فکر کی طرف توجہ دیں. آج امت مسلمہ ذمو حالی کا شکار ہے. کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہم نے ذکر پر بڑی توجہ دے دی، فکر کی بات نہیں کرتے. اللہ پاک ہمارے احوال پر کرم فرمائے اور ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی، عاجز کو، آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے 72 نفوس شہید ہوئے ان کی ارواح کو اس کا احسان ثواب کریں گے انشاءاللہ. دعا کے اندر آپ تمام احباب ہاتھ کھڑے کر لیں، دعا کے لیے انشاءاللہ. بلکہ صلاۃ والسلام پہلے پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام کے بعد انشاءاللہ.